بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ تعارف: بر صغیر پاک ہند میں سلسلہ عالیہ چشتیہ ایک معروف روحانی سلسلہ ہے۔ سلطنت مغلیہ کے دور میں جب تصوف کو عروج حاصل ہوا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں نے اس علاقہ میں تعلیمات اسلام کی ترویج اور چشتیہ سلسلے کی اشاعت کی۔ ان میں حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے جہاں آباد میں چشتیہ سلسلہ کی اشاعت کی۔ ان کے بعد ان کے جانشین ولی اورنگ آباد دکن میں اپنے مرشد کا پیغام عام کیا۔ پھر ان کے بعد ان کے فرزند فخر الدین شاہ فخر شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں بیٹھ کر شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے خلفاء بھیجے۔ آفتاب و مہتاب طریقت، واقف راز حقیقت، مخزن رشد و ہدایت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ انہی خلفاء میں سے ہے جنہوں نے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا۔ سلسلہ نسب: آپ کا سلسلہ نسب نوشیروان عادل سے جا ملتا ہے۔ ولادت: حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ 14 رمضان المبارک 1142 ہجری 1729 کو قصبہ چوٹالہ میں پیدا ہوئے، جو بہاولپور کے قریب ہے۔ جو کچھ عرصہ کے بعد آپ کا خاندان چوٹالہ سے قصبہ مہار میں آ گیا۔ آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ زراعت تھا۔ والدین نے آپ کا نام بہیل رکھا تھا، جس کو آپ کے شیخ شاہ فخر الدین نے بدل کر نور محمد رکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو شادی سے قبل ایک کامل نے ایک ولی کی ماں ہونے کی بشارت دی تھی۔ ایک بزرگ نے دیکھ کر بشارت دی کہ ایک وقت آئے گا اس بچے کے آگے بادشاہ سر رکھیں گے۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ بہاولپور کا نواب بہاول خاں ان کی آستانہ بوسی کرے گا۔ تعلیم و تربیت: والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ آپ نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، پھر مہار شریف میں رہ کر علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ سیکھے۔ بعد ازاں ڈیرہ غازی خاں جا کر درسی کتب پڑھے اور پاک پتن کے نواح میں موضع بیلا کی علمی شخصیت شیخ احمد کھوکھر سے بھی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ بعد خواجہ محکم الدین کے ہمراہ تحصیل علم کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ جب آپ تصوف و روحانیت کی طرف مائل ہوئے، اس دور میں دلی میں حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا تھا۔ آپ دلی تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت حافظ محمد صالح کے ساتھ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ فخر نے آپ کو دیکھا تو مسند سے اٹھ کر استقبال کیا، گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ شاہ نور محمد نے جواب دیا کہ پاک پتن کے قرب و جوار کا رہنے والا ہوں۔ خواجہ فخر الدین نے پوچھا، حضرت باب صاحب کی اولاد سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ پھر پوچھا، کس غرض سے آئے ہو؟ شاہ نور محمد نے جواب دیا، سنا ہے آپ علم دین سکھاتے ہیں۔ علم و معرفت کی کشش مجھے آپ کی خدمت میں کھینچ لائی ہے۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج کل پڑھانا موقوف تھا، لیکن اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم سے پڑھ لیا کریں۔ اسے کے بعد شاہ نور محمد نے آپ سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ چند ہی روز کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ جس شخصیت کے پاس آئے ہیں وہ روحانیت کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں اور علوم معرفت کا سمندر ہیں۔ چنانچہ آپ نے 1145 ہجری 1751 میں شاہ نور محمد مہاروی نے حضرت شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر
سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت کی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد درجہ محبت تھی اور پیر و مرشد بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے 16 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کا شرف حاصل کیا اور فیوز و برکات حاصل کیے۔ مرشد کریم کے ساتھ پاک پتن اور مہار شریف کے ساتھ سفر کیا۔ سفر سے واپسی پر حضرت فخر الدین نے حضرت خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، نور محمد، آپ کے کندھوں پر مخلوق کا بوجھ پڑنے والا ہے۔ سن کر خواجہ نور محمد نے حیران ہو کر فرمایا کہ میں کم ترین پنجابی ہوں، میں کسی کے کیا کام آ سکوں گا؟ شاہ فخر خاموش رہے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت فخر الدین دہلوی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرما کر حکم دیا کہ اپنے وطن مہار شریف میں رشد و ہدایت اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام کریں۔ اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مہار تشریف لائے اور ارشاد و ہدایت کی ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی سے پورا پنجاب روشن ہو گیا اور دور دور سے علم و معرفت کے پیاسے آپ کے پاس آنے لگے۔ مہار شریف آمد کے بعد یہاں انہوں نے ایک خانقاہ قائم کی اور خلق خدا کی تربیت کرنے لگے۔ آپ اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت کی طرف خاص توجہ دیتے اور شریعت کی پابندی کا حکم دیتے تھے۔ آپ بڑے صاحب کرامات تھے۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل و کرم تھا، جو زبان سے نکلتا وہ پورا ہوتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہوئی تو وہاں آباد مہار قوم کے سرداروں کو اپنی سرداری جاتی نظر آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے ہوا کچھ یوں کہ مہار قوم میں آپس میں خانہ جنگی ہوئی اور وہ اس علاقے میں مٹ گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اس ویڈیو کو بھی لائک کر دینا، شیئر کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔